الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس کی اس تیسری وائس کے اندر اس نقطے کے اوپر گفتگو کرنی ہے کہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رسالت تمام جن و انس کے لیے ہے۔ آپ کسی مخصوص علاقے کے لیے یا مخصوص قوم کے لیے نبی اور رسول نہیں ہیں، بلکہ اپنی بعثت کے بعد سے لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، انسانوں میں سے یا جنات میں سے، ان سب کے لیے آپ نبی اور رسول ہیں۔ ان سب کے اوپر یہ بات فرض ہے، لازم ہے کہ وہ آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں، آپ کی نبوت و رسالت کو تسلیم کریں اور آپ کی مکمل اتباع کریں۔ یعنی آپ کی بعثت کے بعد سے لے کر اب کوئی بھی شخص، جنات و انسان میں سے کوئی بھی شخص، اب اگر وہ نجات چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرے اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے اور آپ کی مکمل اتباع کرے، تو یہ اس کے لیے نجات ہے، ورنہ اس کے لیے نجات ممکن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ سبا آیت نمبر 28 سورہ سبا آیت نمبر 28 ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام جہاں والوں کے لیے، کافۃ للناس، تمام کی تمام انسانیت کے لیے، تمام کی تمام انسانیت کے لیے، جنات کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، کافہ مکمل، تمام کے تمام، سب کے سب، بشیرم و نذیرہ، بشیر اور نذیر بنا کے آپ بشارت دینے والے ہیں اور انذار سنانے والے یعنی ڈر سنانے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، تو ایمان اور عمل الصالحات کے اوپر آپ بشارتیں دیتے ہیں، اور جو نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، ان کے لیے آپ ڈر سناتے ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ تو آپ بشیر اور نذیر ہیں، بشارت دینے والے، اور اللہ کی طرف جو نہیں آتے ان کو ڈر سنانے والے ہیں کہ وہ ڈر جائیں اللہ سے اور ایمان لے آئیں۔ تو آپ تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے، مکمل پوری انسانیت کی طرف، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے، اور اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158، سورۃ الاعراف آیت نمبر 158، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 158، اے میرے حبیب آپ کہہ دیں کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اے میرے حبیب اعلان فرما دے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم سب کی طرف، تمام کے تمام، پوری انسانیت کی طرف، تمام جن و انس کی طرف میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور مجھے بھیجا کس نے ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس ذات نے جس نے زمین آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، آسمان و زمین ہیں اسی کے لیے، پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، حکم بھی اسی کا ہی چلتا ہے۔ تو مجھے آسمان و زمین کے مالک نے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے تمام جن و انس کی طرف، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ جس نے مجھے بھیجا ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ آسمان و زمین کا مالک ہے، اسی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اسی کے ہیں، اور لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس کی توحید کو قبول کرو، اس کی توحید کو سمجھو، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ زندگی موت کا مالک ہے، وہ خالق ہے،
اور تمام مخلوقات کی زندگیوں کا اور ان کی موت کا مالک ہے۔ اسی نے زندہ کیا، وہی مارتا ہے، وہی دوبارہ سے زندہ کرے گا، پھر حساب لے گا، تو وہ سب کی زندگیوں کا اور سب کی موت کا مالک ہے۔ فآمنوا باللہ و رسولہ، بس تم ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر، النبی الامی، کہ اس رسول کے اوپر جو نبی امی ہیں، جو ان پڑھ ہیں، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، جن کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، جو معلم کائنات ہیں، تو ان کو سکھانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ان کو دنیا میں کسی استاد نے نہیں سکھایا، کسی اسکول مدرسے میں نہیں سیکھے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، ان کے اوپر تو وحی آتی ہے، انہیں تو اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے۔ تو تم ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر، جو نبی امی ہیں، ان پڑھ نبی ہیں، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، کیونکہ ان کا استاد، ان کو سکھانے والی ذات، ان کو بتانے والی ذات، وہ تو اللہ تعالیٰ ہے جو وہی نازل فرماتا ہے ان کی طرف، تو ان کو کسی انسان نے نہیں سکھایا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہیں، ان کو پوری دنیا کے، پوری کائنات کے معلم ہیں، اور ان کو خود علم کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہی کی خبر۔ ان کے استاد یعنی اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ وہی نازل فرماتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے نا وہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو یہ آپ نبی امی ہیں، الذی یؤمن باللہ و کلماتہ، اور یہ خود میرے رسول جو ہیں نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان لائے ہیں اللہ کے اوپر، یہ ایمان لاتے ہیں اللہ کے اوپر، و کلمات، اس کی تمام کلمات کے اوپر، اس کی دین، اس کی شریعت کے اوپر، اس کی شریعت کے اوپر، واتبعوہ، تو تم انہی کی اتباع کرو۔ تمہارے لیے اب ایک ہی راستہ ہے نجات کا، ایک ہی سلامتی کا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ واتبعوہ لعلکم تہتدون، تم ان کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پالو، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ یہ سورہ اعراف تھی، اس کی آیت نمبر 158۔ تو ان قرآن پاک کی آیات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں کے لیے اور تمام جنات کے لیے نبی ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر بھی آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری بعثت کے بعد اب کوئی بھی شخص، اگر وہ یہودی ہے یا وہ عیسائی ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، کسی بھی ملت کا ہے، کسی بھی قوم کا ہے، اب اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ میری بعثت کے بعد میرے اوپر ایمان لائے، میری اتباع کرے، تو وہ جنت میں جائے گا، کامیاب ہوگا، ورنہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اب اس کے بعد ایک آخری حدیث پڑھ کے انشاءاللہ میں آج کی کلاس کو مکمل کرتا ہوں۔ تو یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعطیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، سرتاج رسول پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے 5 اعزازات دیے ہیں، 5 میری خصوصیات ہیں، مجھے 5 نعمتیں دی ہیں۔ یہ 5 اعزازی ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی اور نبی کو نہیں دی، یعنی خاص ایسی نعمتیں ہیں، 5 ایسے جو ہے نا وہ عظیم چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی ہیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ تو یہ 5 اعزازی باتیں جو آپ کو عطا ہوئی، نعمتیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی، یہ آپ کی 5 خصوصیات ہیں جو ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے رعب و دبدبے کو میرے دشمنوں کے اوپر اتنی دور سے جو ہے نا وہ مسلط کر دیتا ہے، میرا رعب و دبدبہ، دشمن مجھ سے رعب کے اندر آ جاتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ 1 مہینے کی مسافت، یعنی اگر میں 1 مہینہ دور ہوں، یعنی اتنا دور ہوں کہ وہ سفر کتنا 1 مہینے میں طے ہو، 1 مہینے میں طے ہو، تو اتنی دور بھی اگر دشمن موجود ہے تو وہ میرے رعب و دبدبے کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ایک رعب عطا کیا ہے دشمن کے اوپر، ایک خوف عطا کیا ہے، وہ مجھ سے ڈرتے ہیں، ایک رعب و دبدبہ ہے جو 1 مہینے کی مسافت سے جو ہے نا وہ میرا دشمن اتنا دور ہو تب بھی جو ہے نا وہ میرے رعب کے اندر آتا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے۔ یہ ایک نعمت ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے طہارت کی جگہ اور سجدے کی جگہ بنا دیا ہے، مسجد کی جگہ بنا دیا ہے۔ یعنی پچھلی امتوں میں کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ عبادت کرنا چاہتے تو ان کی جو مخصوص عبادت گاہ ہوتی تھی وہ وہیں پہ جا کے عبادت کر سکتے تھے، لیکن یہ ایک آسانی جو ہے نا عطا فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور میری امت کو، کہ ہمارے لیے پوری زمین جو ہے اگر وہ جگہ پاک ہے، صاف ہے،
وہاں کوئی تصویر نہیں ہے، کوئی بت نہیں ہے، کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی نجاست نہیں ہے، تو میری امت کا کوئی بھی شخص اگر نماز کا وقت پا لے تو کسی بھی صاف جگہ پہ جہاں کوئی گندگی نہ ہو، تصویر نہ ہو، بت نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو، تو وہ وہاں پہ سجدہ کر سکتا ہے، اپنی نماز ادا کر سکتا ہے کہ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، کہ پس میری امت کا کوئی بھی شخص نماز کا وقت پا لے تو کوئی صاف جگہ ہو، نجاست سے پاک ہو، تو وہاں نماز ادا کر سکتا ہے۔ اسے ضروری نہیں ہے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے کوئی مسجد بنائے گا، مسجد ڈھونڈے گا، اگر سفر میں ہے، کہیں مسجد دستیاب نہیں ہے، راستے میں بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگر راستہ صاف ہے، راستے میں بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ جیسے خواتین کی نماز گھروں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مرد حضرات کے لیے ضروری ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں مسجد میں، لیکن نوافل یا سنتیں وہ کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں، اپنے آفس میں ادا کر سکتے ہیں، دکان میں ادا کر سکتے ہیں، کام کاج کی جگہوں میں، فیکٹریوں میں ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وقت کم ہے، مسجد پہنچنے کا وقت نہیں ہے، جماعت نماز کا وقت نکل رہا ہے، تو فرض نماز بھی کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں عذر کی صورت میں، یا مسافر ہے، ٹھیک ہے، تو کہیں بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک نعمت ہے جو پچھلی قوموں کو نہیں ملی تھی۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری امت کے لیے جو مال غنیمت ہے، دشمن سے مقابلے کے بعد جو وہ مال چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، تو جو مال حاصل ہوتا ہے وہ حلال ہے، وہ مجاہدین میں تقسیم ہو جاتا ہے مال غنیمت کے طور پر، ٹھیک ہے، وہ حلال ہے۔ اس سے پہلے قوموں کے لیے، امتوں کے لیے مال غنیمت جو جنگوں کے بعد حاصل ہوتا تھا وہ حلال نہیں تھا، وہ حلال نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن میری امت کے لیے مال غنیمت حلال ہے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شفاعت عطا کی ہے، میں شفاعت کرنے والا ہوں، اور اس سے مراد شفاعت عظمیٰ ہے، شفاعت کبریٰ ہے، کہ جب قیامت کے میدان میں سب پریشان ہوں گے، بدحال ہوں گے، مصیبت میں ہوں گے، تو انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، سب منع کریں گے کہ آج ہمارا جو ہے نا یہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے، ہم اللہ کے یہاں بات نہیں کر سکتے، تم جاؤ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ عرش کے نیچے طویل سجدہ کریں گے، پھر آپ کو اجازت عطا ہوگی، پھر آپ شفاعت کریں گے، تو یہ شفاعت عظمیٰ ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ جنت کا دروازہ بھی کھلوانے کے لیے آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا آپ کی شفاعت سے، آپ کے علاوہ کوئی جنت کا دروازہ نہیں کھلوا سکتا۔ اسی طرح آپ کی شفاعت سے امت کے جو کبیرہ گنہگار ہوں گے، جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن شرک نہیں کیا ہوگا، ان کی موت ہوئی ہوگی کلمہ لا الہ الا اللہ عقیدہ توحید کے اوپر، لیکن گناہوں کی وجہ سے اگر جہنم میں چلے گئے تو انہیں جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت کے اندر انہیں داخل کیا جائے گا آپ کی شفاعت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا مقام عطا کیا ہے۔ اور پانچویں بات جو ہمارے موضوع کے حساب سے ہے، جو نصیحت ہے، آپ نے ارشاد فرمائی کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کی، مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے نہیں تھی، وہ یہ ہے کہ وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے وہ ایک مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص قوم کی طرف آتے تھے، ان کا وقت بھی مخصوص ہوتا تھا، لیکن مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے تمام لوگوں کی طرف، عامہ، تمام کے تمام لوگوں کی طرف قیامت تک کے لیے۔ یعنی پہلے جو انبیاء علیہ السلام آتے تھے، تشریف لاتے تھے، وہ ایک مخصوص علاقے میں، کہ فلاں علاقے کے نبی ہیں، اور ان کی مخصوص قوم ہوتی تھی کہ یہ ان کی قوم ہے، ان کی امت ہے، وہ اسی امت کے اندر دعوت و تبلیغ کریں گے، انہی کو سمجھائیں گے، انہی کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ ان کا وقت بھی محدود ہوتا تھا، نبی کا انتقال ہو جاتا، پھر جب تک اللہ چاہتا وہ امت رہتی، اس کے بعد جو ہے دوسرے نبی آ جاتے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، تو آپ وہ تمام کی تمام کسی مخصوص جگہ کے لیے نہیں، آپ صرف مکہ کے لیے نہیں تھے، آپ صرف مکہ کے لیے یا مدینہ کے لیے نہیں تھے، بلکہ آپ پوری کی پوری روئے زمین کے لیے، پوری جو ہے نا وہ زمین والوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے نبی اور رسول ہیں۔ اور آپ صرف جو ہے وہ قریش کے نبی نہیں تھے، ٹھیک ہے، عربوں کے نبی نہیں تھے، عرب عجم سب کے لیے ہیں آپ، پوری انسانیت کے لیے، تمام کے تمام لوگوں کے لیے، اور تمام کے تمام جنات کے لیے بھی۔ اور آپ کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہے کہ آپ کی نبوت یہاں سے شروع ہوئی یہاں تک ختم ہو جائے گی، نہیں، بلکہ آپ کی نبوت آپ کی پیدائش سے، آپ کی بعثت سے شروع ہوئی، آپ کی بعثت سے لے کے قیامت تک کے لیے ہے۔ تو آپ قیامت تک کے لیے سب لوگوں کی طرف رسول اور نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، انسانیت کی طرف، انسانوں اور جنوں کی طرف، اور بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے جو نا مخصوص جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ خصائص تھے، آپ کے اعزازات تھے جو یہ آج کی کلاس کے اندر بیان ہوئے۔ اب 2 باتیں رہ گئی تھی، لیکن چونکہ جو ہے نا وہ وائسز لمبی ہو گئی ہیں اور اس میں تھوڑی تفصیل بھی ہے۔ ایک تو آپ کی جو ہے نا وہ وفات کا تذکرہ ہے، اور پھر دوسری آپ کی ختم نبوت کا۔ تو یہ 2 چیزیں آج کی کلاس کی جو ہیں وہ بتانی رہ گئی ہیں، اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر مکمل کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔